السلام علیکم عزیز طلبہ۔ آج پہلی ویڈیو ہے اور اس پہلی ویڈیو میں ہم جماعت ششم کے اسلامیات کا پہلا باب اور پہلا باب میں پہلا سبق جس کا عنوان ہے ایمانیات اور عبادات، اس کے بارے میں ہم تھوڑا پڑھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ایمانیات سے مراد ہے کہ ایمان کی باتیں، ایمان اللہ پر اور رسول پر، یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ ایمان اگر ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، ہم اللہ کو خالق و مالک رازق مانیں گے، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا یہ بنیادی عقیدہ ہے۔ اس کے بغیر کوئی بھی عقیدہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو اللہ کو ایک ماننا یہ سب سے عظیم عقیدہ ہے، اور اس کا نام ہے عقیدہ توحید۔ توحید کا کیا مطلب ہے؟ توحید کا مطلب ہے کہ اللہ کو ایک ماننا۔ اس کی لغوی معنی ہے اللہ کو ایک ماننا، اور دینی اصطلاح میں اس کا مفہوم ہے یا مطلب ہے کہ اللہ کو اس کی ذات اور صفات میں یکتا ماننا، ایک ماننا، یہی ایک عقیدہ ہے۔ اس کے بغیر ہم مسلمان نہیں ہو سکتے۔ یہ عقیدہ اس لیے بھی اہم ہے کہ یہ شرک کے ضد ہے۔ شرک کے ضد ہے کیونکہ شرک کو ظلم عظیم کہا گیا ہے۔ ہر گناہ معاف ہو سکتی ہے، شرک واحد گناہ ہے جو معاف نہیں ہو سکتی۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے، اس میں بھی سب سے زیادہ زور عقیدہ توحید پر دیا گیا ہے۔ توحید کی دلیل کیا ہے؟ جب ہم کوئی چیز دیکھتے ہیں تو ہمارا ذہن فوری طور پر اس بات پر چلا جاتا ہے کہ یہ چیز کس نے بنائی ہے، اور اس کو بنانے والا کون ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ساری دنیا و ما فیہا اور کائنات جو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ کس نے بنائی ہے؟ اس کا خالق بھی ہے، اس کو بنانے والا بھی ہے، تو وہ ایک ہی اللہ ہے۔ اس کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا، اور اس عقیدے سے ہم انکار نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةً إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتْ، اگر آسمان اور زمین میں اللہ کے سوا اور معبود ہوتے تو زمین و آسمان کا نظام درہم برہم ہوتا۔ عزیز طلبہ، اس کی مثال اس طرح ہے کہ اگر حکومت میں ایک صدر ہو اور تو وہ صحیح طریقے سے کام کر سکے گا، اگر دو صدر کام کریں گے تو نظام نہیں چل سکے گا۔ اسی طرح یہ کائنات جو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ چل رہا ہے، بحسن خوبی کام کر رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو چلانے والا ایک ہی ذات ہے، وہ ہے اللہ۔ عقیدہ توحید کے بنیادی اصول کیا ہیں؟ عقیدہ توحید کے بنیادی اصول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس جیسا اور کوئی نہیں، یعنی اس جیسا کوئی، اس کا مثل نہیں، اس کا کوئی ثانی نہیں۔ اس کی وضاحت جو ہے اللہ پاک نے قرآن پاک کے سورہ اخلاص میں بیان کی ہے، اور اس کا یہ توحید کا نچوڑ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے اے محمد
صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے، وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا۔ لم یلد، نہ وہ کسی کا باپ ہے، ولم یولد، نہ کسی کا بیٹا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں، یعنی اس کے برابر کا نہیں، ہم پلہ نہیں اس کا۔ عزیز طلبہ، توحید کے خلاف جو ہے یا ضد پر وہ شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ شرک سے پاک ہے۔ شرک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں کسی اور کو اس کا حصہ دار ٹھہرایا جائے۔ بہت بڑی غلطی ہے، بہت بڑا ظلم ہے، اور یہ معاف نہیں ہوتا۔ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے اور اس کے سامنے سر جھکایا جائے، صرف اسی پر بھروسہ کیا جائے اور ہر مشکل میں اسی کو پکارا جائے، یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اور ہم پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اللہ کی ہم عبادت کرتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں، کسی اور سے نہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، عطا کیجئے گا صراط مستقیم، سیدھا راستہ۔ اچھا، عقیدہ توحید کے انسانی زندگی پر اثرات کیا ہیں؟ دیکھیں، جب انسان کا عقیدہ توحید مضبوط ہوگا تو آٹومیٹیکلی اس کی زندگی پر مثبت اثرات مرتب ہوں گے، اور وہ یہ ہیں کہ وہ شخص جرأت مند اور بہادر ہوگا، کسی سے ڈرے گا نہیں، کسی سے اس کا کوئی خوف نہیں ہوگا، اس میں صبر اور استقامت پیدا ہوگی، اور اس میں توکل اور قناعت جیسی خوبیاں پیدا ہوں گی۔ یہ ہیں عقیدہ توحید کے اثرات۔ تو عزیز طلباء، آج کا سبق ہم یہاں پر ختم کرتے ہیں، لیکن یہ مشقی سوالات کہ توحید کا معنی اور مفہوم بیان کرے، وہ آپ صفحہ نمبر 9 میں سے 8 اور 9 میں سے دیکھ سکتے ہیں۔ سبق میں سے توحید کی دلیل لکھیں۔ دلیل کیا؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، یا جو ہم نے ایک آیات پڑھی، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، یہ دلیل بھی ہو سکتی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ترجمہ تحریر کریں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد ہم تیری عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین اور ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ شرک سے کیا مراد ہے؟ یہ سوال ہے، شرک سے کیا مراد ہے؟ میں نے بتایا پہلے سبق میں کہ شرک سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی کو دوسرے کو شریک کرنا، شرک سے یہ مراد ہے۔ اچھا، درست جواب کا انتخاب کریں۔ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے، نمبر 1 عقیدہ آخرت، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، ملائکہ پر ایمان۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا عقیدہ توحید۔ لفظتا کے معنی ہے فساد برپا ہونا، زمین میں، آسمان میں، زمین و آسمان دونوں میں، سمندر میں۔ اس کا صحیح جواب ہے زمین و آسمان دونوں میں۔ توحید کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ذات و صفات میں یکتا ہے، رحیم ہے، رزق دینے والا ہے، بخشنے والا ہے، ذات و صفات میں یکتا ہے۔ اس کا صحیح جواب۔ عقیدہ توحید انسان میں پیدا کرتی ہے دنیا سے نفرت، بزدلی، موت کا خوف، جرأت و بہادری۔ اس کا صحیح جواب ہوگا، آپشن ہوگا جرأت و بہادری۔ شرعی اصطلاح میں شرک سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کرنا، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو اللہ تعالیٰ جیسا ماننا، اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ماننا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کرنا۔ تو اس کا آپشن ہوگا اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو اللہ تعالیٰ جیسا ماننا۔ چوتھا سوال ہے، خالی جگہ پر کریں۔ پوری کائنات کا خالق و مالک اور خالی جگہ ایک اللہ ہے۔ یہاں پر آپ نے خالی جگہ پر کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ذات و ڈیش میں ایک ہے، صفات میں ایک ہے۔ اسلامی تعلیمات میں سب سے زیادہ زور ڈیش کے عقیدے پر دیا گیا ہے۔
کون سے عقیدے پر؟ عقیدے توحید پر دیا گیا ہے۔ صراط مستقیم کے معنی ہے خالی جگہ سیدھا راستہ، نعبدو کے معنی ہے خالی جگہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ 5واں سوال ہے درست اور غلط جملوں کی نشاندہی کریں۔ نمبر 1، توحید شرک کی ضد ہے، یہ جملہ صحیح ہے۔ ب، سورہ اخلاص میں عقیدہ آخرت کی وضاحت کی گئی ہے، صحیح ہے۔ نظام کائنات کا صحیح طور پر چلنا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دلیل ہے، یہ بھی صحیح ہے۔ ایاک نستعین کے معنی ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یہ غلط ہے۔ ایاک نستعین کا مطلب ہے ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ عقیدہ توحید انسانی زندگی پر مثبت اثرات مرتب کرتا ہے، یہ بھی صحیح ہے۔ تو عزیز طلباء، امید ہے آپ کو یہ سبق ذہن نشین ہوا ہوگا اور آپ اس پر بھرپور طریقے سے عمل کریں گے، اور آنے والے اسباق کے لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔